شمین محترم رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جب بندہ مومن اللہ کے حضور عبادت الہیہ میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مستغرق ہو جاتا ہے، وہ عبادت میں لذت لینا شروع کر دیتا ہے، رب لم یزل کی اس زمین پر رہنا شروع کر دیتا ہے، سانس لینا شروع کر دیتا ہے، تو قادر مطلق کے ساتھ مخلصانہ انداز میں وہ زندگی کو بسر کرتا ہے، تو رب لم یزل فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر دین اسلام کا پابند بنا دیتا ہے، تو وہ کامل ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے دوست کی یہ علامت ہے اور ان کی یہ خصلت ہے، وہ دھرتی پر جب بھی چلتے ہیں تو انسانیت کی قدر کرتے ہیں، انسانیت کی خاطر فکر مند رہتے ہیں، انسانیت کی خاطر ہمدردی ظاہر کرتے ہیں، انسانیت کی خاطر ہم درد بن کے پہل پہل میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ مزاج ہے اور انہی کا طور طریقہ ہے، انہی کا یہ سلیقہ ہے۔ جب انسانیت کی ہمدردی کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں تو پھر رب لم یزل ان کے لیے قرآن کا حصہ اتار کر کے اعلان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی کسی کا غم کرتے ہیں، نہ کسی کا ڈر دل و دماغ کے اندر سما کے رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، دن میں لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، سارا دن جہاں کہیں مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی امداد کو پہنچتے ہیں۔ جب اس طرح کی عزت و وقار و معیار اپنا بنا لیتے ہیں تو رب العالمین پھر انعام بھی عطا فرماتا ہے، اعلان بھی فرماتا ہے۔ اور میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، حشر کو انبیاء، رسول اور شہداء اس بات کے تعجب میں ہوں گے، ایک گروہ ایسا آئے گا جن کا چہرہ نور علی نور ہوگا، اور اللہ کے نبی اور شہداء بارگاہ خداوندی میں التجا کریں گے کہ مولا یہ گروہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے، ان کا دنیا میں کیا کردار تھا؟ میرا رب فرمائے گا یہ میرے دوست ہیں، میری عبادت کیا کرتے تھے، میری ریاضت کیا کرتے تھے، لوگوں کی ہمدردیوں میں پہل پہل رہا کرتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق انہی کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔